हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज एक क्लास 11th उर्दू का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 5। और अशफाकुल्लाह खां, उन्होंने अपने वालदा के ऊपर एक खत लिखा था। वालदा के ऊपर खत, चैप्टर का नाम है और उसका मुसन्निफ है असदुल्लाह खां। अशफाकुल्लाह खां, असदुल्लाह खां नहीं, अशफाकुल्लाह खां। कौन है? अशफाकुल्लाह खां मुसन्निफ है। चैप्टर का नाम था क्या? खत, वालदा के नाम खत, समझे? चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का बुक रीडिंग करने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो हमारा होगा 3 भागों में बांटा हुआ है। पार्ट 1 आज बुक रीडिंग होगा, पार्ट 2 में क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब को वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलो चलता हूं, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेखक जो है कौन है? जानते होंगे आप लोग। कौन नहीं जानता है? सबको जानते होंगे इसको। अशफाकुल्लाह खां, शहीद अशफाकुल्लाह खां। ये फोटो दिख रहा है, उसी का फोटो है। अशफाकुल्लाह खां 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुआ। यानी अशफाकुल्लाह खां को जो पैदाइश है 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उसका पैदाइश हुआ। कहाँ? शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुआ। उनके वालिद मोहम्मद शफीकुल्लाह खां, उनके वालिद का नाम था शफी मोहम्मद शफीकुल्लाह खां, और महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे। कहाँ थे? महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जिसका बचपन में ही इंतकाल हो गया। और वालदा मजहरुन निशा दूसरे 3 बेटों के साथ इनकी परवरिश की। यानी जब अशफाकुल्लाह खां छोटे थे तो उसके पिताजी का इंतकाल हो गया। फिर उसका वालदा जो माता थी, उन्होंने क्या किया, उसका परवरिश किया 3 भाइयों के साथ। वह पढ़ी लिखी खातून थी, यानी पढ़ी लिखी खातून थी उसकी अशफाकुल्लाह खां की माँ। दीनी किताबों के अलावा अखबारात वो वरसाइल के मुताले का भी उन्हें शौक था। अशफाक ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी और हसरत तखल्लुस अख्तियार कर लो। यानी कम उम्र में उन्होंने क्या किया, शायरी लिखना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपना हसरत तखल्लुस रख दिया। एक नामुकम्मल खुद नोए सवाना और तारीखी अहमियत के चंद खुतूत नसर में उनसे यादगार हैं। 13-14 बरस की उम्र में उन्होंने गर्दो पेश में होने वाले वाक़ियात और मुल्की हालात से असर लेना शुरू कर दिया। दिल्ली में वायसराय के शवाराई पर एक इनकलाबी के बम मारने के वाक़े और मैनपुरी डकैती केस यानी 1911 ईस्वी में माखोज मुलजिमों की कौम परस्ती और हज़ियत पसंदी से वह दर्जा मुतासिर हुआ। उनके अंदाज अंग्रेजों से नफरत और खिदमत वतन की चिंगारी भर गई। यानी उसको जो था अंग्रेजों से फुल नफरत था, वो अपने वतन के खिदमत पर चिंगारी उसके ऊपर आ गई। जमाने तालिब इल्म में वाल्टर स्कॉट की नज़म यानी लव फॉर कंट्री पढ़ने के बाद उनमें वतन पर जा निसारी के जज्बात पैदा होने लगा। यानी वाल्टर स्कॉट के नज़म यानी लव फॉर कंट्री पढ़ने के बाद उनमें जो है देश के लिए जान निसारी का जज्बात पैदा हो गया, जान देने के लिए वो तैयार होने लगा। उनके मुताले में आने वाली एक अंग्रेजी किताब है पैट्रियट्स ऑफ द वर्ल्ड ने उसे चिंगारी में हवा का काम किया
اور اب ان کی شخصیت 16 بن چکی تھی، یعنی اب وہ 16 بن چکی تھی لڑنے کے لیے انگریزوں سے۔ 13-14 برس کی عمر میں انہوں نے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات اور ملکی حالات سے اثر لینا شروع کر دیا۔ دہلی میں وائسرائے کے سوارے وائسرائے کی سوارے پر ایک انقلابی کے بم مارنے کے واقعے اور مین پوری ڈکیتی کے سنے شوے کر ماخوذ ملزموں کے قوم پرستی اور حزبیت پسندی سے وہ، یہ تو ایک بار پڑھ لیا نا، یہ ڈبل آ گیا ادھر اس کو۔ 8ویں جماعت کے بعد اسکول کی تعلیم اور اشفاق اللہ خان نے خیر باد کہا، یعنی 8ویں جماعت کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اپنا اسکولی تعلیم، اور 1920-21 عیسوی کے زمانے میں بنارسی لال اور پنڈت رام پرساد بسمل جیسے انقلابیوں کے صحبتوں میں شامل ہونے لگے، یعنی جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے ہندوستان کی آزادی کے لیے، وہ شامل ہو گئے اس جنگ میں 1920 سے 21 عیسوی میں، یعنی 20-21 سال کا اس کا ایج تھا اس سمے، اس میں شامل ہو گیا۔ اور ان اصحاب کے افکار و اعمال نے ہی ان کو وطن کے لیے جان نثار کا جذبہ پیدا کیا، یعنی انہی لوگوں سے وہ سیکھ گیا، وطن کی جان نثاری کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اسی زمانے میں اشفاق اللہ انڈین ریپبلکن ایسوسیشن نامی ایک خفیہ انقلابی جماعت میں شامل ہوئے، جس کا مقصد ہندوستان میں ایک آزاد جمہوریت کا قیام رکھنا تھا، یعنی کہ ایسوسیشن تھا آل انڈیا، کیا تھا، انڈین ریپبلکن ایسوسیشن نامی ایک کیا تھا، خفی انقلابی، یعنی انگریزوں سے لڑنے والا ایک تھا، شامل ہوئے وہاں۔ یہ وہ جماعت تھا، ایک کیا تھا، انڈین ریپبلکن جماعت جو تھا وہاں شامل ہوئے۔ یہ جماعت کانگریس پارٹی کے پورا مین اور آئینی انداز میں کی جانے والی سیاسی تحریک متفق نہیں تھی، وہ انگریزی حکومت کے خلاف تشدد کے ساتھ کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے اپنی انقلابی مہم کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈ کی فراہمی کی خاطر سرکاری خزانے کو لوٹنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی ان لوگوں سے لڑنے کے لیے سرکاری فنڈ کو لوٹنا شروع کیا۔ 19 اگست 1925 عیسوی کی سب کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارنپور لکھنؤ جاتے ہوئے کاکوری پہنچی تو اشفاق اللہ اور ان کے 9 ساتھیوں نے اس پر دھاوا بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا۔ پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی، حکومت کی مسنجی حرکت میں آئی اور ان کی 6 ساتھی گرفتاری کر لیے گئے، یعنی اس میں سے 6 ساتھی اس کا گرفتار کر لیے۔ اشفاق اللہ بھاگلپور، ہزاری باغ اور ڈالٹن گنج میں سال بھر تک روپ پوش رہے، یعنی چھپ کر رہے۔ آخر کار ستمبر 1926 عیسوی کو دہلی میں انہیں گرفتار کر لیا، 1926 عیسوی کو اس کو گرفتار کر لیا۔ حکومت نے مقدمہ چلایا اور 19 دسمبر 1927 عیسوی کو انہیں پھانسی دی گئی، یعنی حکومت نے مقدمہ چلایا اور 19 دسمبر 1927 عیسوی کو انہیں پھانسی دی گئی۔ اس سمے حکومت کس کی تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے اسے پھانسی دے دیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اشفاق اللہ کا شمار صف اول کے مجاہدوں میں ہوتا ہے، یعنی ہندوستان کے آزادیوں میں اس کا شمار جو ہے، نام جو ہے، اول مجاہدوں میں آتا ہے۔ انہوں نے وطن پر جان نثاری کے جو مثال قائم کی ہے وہ غراں قد ہے۔ ان کا نام بھگت سنگھ چندر شیکھر آزاد کے صف میں لیا جاتا ہے، یعنی اشفاق اللہ خان کا نام جو ہے چندر شیکھر ہوا، بھگت سنگھ ہوا، ان کے صفوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ خط لکھا تھا اشفاق اللہ خان شہید، کس کے؟ جیل سے والدہ کے نام ہے، یہ چیپٹر ہے آپ کا۔ اور یہ خط انہوں نے اپنی ماں کو لکھا تھا، کب لکھا تھا؟ 15 دسمبر 1927 عیسوی کو لکھا تھا۔ جندان فیض آباد پھانسی کی کوٹھی، یعنی فیض آباد پھانسی کی کوٹھی سے یہ
लिखा था ये खत। दुखिया और बूढ़ी माँ खिदमत में इस उसके मरते हुए फर्जिंद का सलाम पहुंचे, जो इसी हफ्ते में उससे फानी दुनिया को अलविदा कहकर इस मुल्क के जादवानी गोजा जादू जाओदानी को जाएगा, जहां उससे पहले सब जा चुके हैं और हर जी रूह मुस्तकबिल में भी हो जाएंगे। वो खत लिखते हैं एक अपनी बूढ़ी माँ को कि आपका फर्जिन सलाम पहुंचे, कि इस हफ्ते में इस दुनिया से क्या अलविदा कहने वाला है, उसे फांसी देने वाला है। फना है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फक्त जाती किबरिया के लिए। यानी फना है सब कुछ इस मौकूफ के लिए, बका है फिक्त जाते किबरिया, यानी जो भी है ये सब है किसके लिए? अल्लाह के लिए है। इस हकीकत से आप भी ये खूबी वाकिफ हैं और तालीम याफ्ता हैं, मगर ये ज़रूर है कि बूढ़ी सन रसीदा दुखिया माँ के लिए यह सदमा बहुत बड़ा है कि इसका जवान बेटा मर्द जवान बेटा ना मुराद दुनिया से उठ जाए और वह उससे नास पर दो ना आंसू भी न डाल सकी, यह उसकी मरी हुई सूरत देखे सकी। मगर ये तो बताओ कि यह हुक्म किसका है? क्या दुनिया के किसी इंसान का हुक्म है? क्या कोई मुझे इस के हुक्म के बगैर मार सकता है? उसने रोजे अज़ल से ऐसा भी ही लिखा कि अशफाकुल तुझको फांसी पर मरना है, और जब तू मरेगा तो कोई तेरा इज़्ज़ा व इकराम और अहबाब में से ना होगा। नहीं, तुम जब मरेगा तो तुम्हारा कोई नहीं होगा। बस हुक्म खुदावंदी पूरा होकर रहेगा, और ऐसा ही होता चला आया है। बस हुक्म खुदावंदी ही चलेगा और कुछ नहीं होने वाला है। मैं लिख देना चाहता हूं कि मैं बे इत्मीनान और परसुकून मौत मर रहा हूं। हुक्म खुदा ऐसा है, ऐसा था, और वह अटल है और वह होकर रहेगा। यानी हुक्म खुदा है, वो होके ही रहेगा। मौत सबके लिए है और सब मरेंगे। दुनियावी तकालीफ, मादी बंदिश और इंसानी कैद सब पैर के रोज खत्म हो जाएंगी, और मेरी रूह इस फक्स कफ से अंसरी से आज़ाद हो जाएगी। यानी मेरा रूह इस हमारे जिस्म से निकल जाएगी, और अब दूसरी मंजिल सामने है, देखने वहां कैसे गुजरे। ये इश्क उसकी बख्शिश व करम पर मुनहसर है। सफर दरपेश है, ज़ादे राह पास नहीं, बस इसके करम के उम्मीद पर खुश जा रहा हूँ। मैं आप सबको अलविदा कहता हुआ खुसूसन आपको बकिया जिंदगी के वक्फ़े नूह को बका करके इस तरफ जा रहा हूँ जहां से आया था। यानी जहां से आया था वहीं जा रहा हूँ, और फिर वापस जाने का इरादा था, वादा पूरा करना था। आप सबके सामने राह अमल क्या है? यानी आप सबके सामने क्या राह अमल है, क्या अमल है? मैंने बुरा किया या अच्छा, मैंने इकरार करता हूं कि मेरी जिंदगी के इतने बरस गुमराही, मुसीबत, स्याहीकारी और गुनाह में गुजरे हैं। यानी मैं इकरार करता हूं कि मेरा जिंदगी बुरा क्या अच्छा गया है, गुमराही में गुजरे हो। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे अजीज व कारिब, मेरे भाई और मुख्तसर ये हमदर्द मुसलमान दुआए मगफिरत करें, और आप सब लोग सब्र कीजिए। कह रहा है कि सब मेरे दोस्त अहबाब दुआ कीजिए मगफिरत के। सब्र तल्ख अस लेकिन बर्रे सनी दारद, मुझे डर है कि आप घबरा ना जाए और ये न कहें बैठे कि जिसके जवान औलद मर जाए वह कैसे सब्र करे। तो सीने में मेरे प्यारी माँ, खुदा ने मुझे आपकी शिकम से पैदा किया है। यानी खत में लिख रहा है कि ऐ मेरी मैं प्यारी माँ, के
تیری جسم سے میرے کو پیدا کیا ہے. میری پیدائش پر خوشیاں منائی گئی تھی. یعنی میں جنم ہوا تو خوشیاں منائی گئی تھی، شکرانے ادا کی گئی تھی، اور قصہ مختصر آنکھوں کا نور دل کر سرور سمجھا جاتا تھا. آپ نے اس سلسلے میں خدا کو کیا دیا؟ اس نے آپ کو ایک انسان کی شکل میں اولاد دی. آپ سے جو بھی پوچھتا تھا آپ یہی کہتے تھی کہ خدا کا بندہ ہے، خدا نے دیا ہے، اس کی امانت ہے اور میں امانت دار ہوں. بس اب مالک اپنے غلام کو طلب کرتا ہے، یعنی مالک خدا اب اس کو طلب کرتا ہے. امانت رکھنے والا اپنی امانت طلب کرتا ہے، یعنی آپ کو امانت دیا تھا وہ اب امانت مانگ رہا ہے. آپ خیانت نہ کریں، نہ آپ کی چیزیں تھی، نہ آپ کی چیز تھی، نہ آپ کی چھینی گئی تھی. اتنے دن کے واسطے آپ کو دی گئی تھی، رکھو بعد کو ہم واپس لیں گے. اب واپس لیے جا رہا ہوں، یعنی جتنے دن کے لیے دیا تھا اب میں اس کو لے رہا ہوں واپس. پھر آپ کا کیا حق ہے کہ روح قدح کریں؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ مجھے موت کبھی نہ آئے گی؟ کیا آپ نے کہہ رہا ہے کہ کب نے آپ سوچا تھا کہ مجھے موت آئے گی؟ تم بھی جانتی تھی اور مجھے بھی معلوم تھا کہ ہم تم سب مریں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے. یا تو مجھ کو رونا پڑتا تمہارے لیے، تمہیں میرے لیے، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ بوڑھی ماں جوان اولاد کے لیے روئے گی اور بقیہ 3 بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ماتم کریں گے. یعنی بقایا جو بھائی ہیں اس کے وہ بڑے چھوٹے بھائی کی ماتم کریں گے. تو کیا آج اس دنیا میں کوئی اتنا طاقت والا ہے کہ اس خداوند قدوس کی احکام کو پلٹ دے؟ یعنی کوئی ایسا ہے جو اس خداوند کے قدوس کے احکام حکم کو پلٹ دے؟ کوئی نہیں ہے. اپنے خاندان ہی میں کتنی ایسی مائیں ہیں جو بڑھاپے میں جوان اولاد داغ کھائے بیٹھی ہیں، اور کتنی ہی ایسے بھائی ہیں جو اپنی آنکھیں اپنے بھائی کے لیے سرخ کر چکے ہیں، اور کتنے ہی بھاؤجی بھتیجیاں بھتیجے بھانجے دو ہیں جو آپ کے اپنے بھائی دیور چچا اور ماموں کے لیے سینہ کو بیک کر چکے. دنیا کا یہی دھندا ہے، دنیا نام ہی اسی کا ہے. اگر مرنا نہ ہوتا تو زندگی کا فائدہ ہی کیا؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن میں لذت ہی کیا ہوتی؟ اگر غم نہ ہوتی تو شادی بمنزلہ غم ہے. غرض کہ دنیا ایک موزون مرکب ہے جسے میں سب ذائقے ہیں. یعنی دنیا کیا ہے؟ ایک موزون مرکب ہے جسے سب ذائقہ ہیں. ایسے مسرت غم، یعنی ایسی خوشی اور غم و انداز، آرام تکلیف، غفلت و بیداری، نیکی و بدی، موت و جیشیت، غرض ہر چیز یہاں ملے گی. بس خوش قسمت ہے وہ جس نے اچھی باتیں قبول کی اور برائیوں سے پرہیز کیا. یعنی اچھے انسان وہ ہیں جو اپنی برائیوں کو قبول کیا، غفلت پر ہوشیاری کو ترجیح دی، اور معبود حقیقی کی یاد میں دل لگایا اور ہوشیار رہا. اپنے فرائض کی ادائیگی میں نیکی کو قبول کیا اور بدی کو ٹھکرا دیا. ابدی آرام کے خاطر نفس پر تکلیف برداشت کی اور عبادت میں مصروف رہا. موت کا پیش نظر رکھا اور جیسٹ میں ہی سامنے آخرت کو جمع کر لیا. ایسو مسرت میں پر کر غفلت نہیں کی اور پیش آنے والے غم و انداز ہٹا کا محسوس کرتا تھا. بس جس نے ان باتوں کو اختیار کیا، مصیبت و آرام کو من جانب اللہ تصویر کیا ہے، اس کے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، مصائب متعلق یعنی جو بھی تکلیف ہو وہ شکریہ ادا کیا اللہ کا، تکالیف پر صبر کیا، یعنی جو بھی تکلیف ہو اس پر انہوں نے صبر کیا.
सब मन जानिब अल्लाह, और ये हर चीज दोस्त में रश्द नेकवास्ट, दोस्त का दिया हुआ हर हला हल भी मसफा ख्याल किया और सब्र किया, शुक्रा क्या बस इसी राजी कर लिया जो कौनैन का मालिक और मशरिक व मगरिब का रब है। यानी जो मशरिक व मगरिब का रब है, बस उसे राजी कर लो। क्या तुम उसकी ख्वाहिशमंद नहीं जो हो कि खुदा जो तुम्हारा पैदा करने वाला है, जिसके सामने तुम्हें जाना है, अपना दोस्त कहकर पुकारे। दुनिया उसी मुतमन्नी है कि वह अपना दोस्त कहे। आज मौत के सामने बैठा हूँ अशफाकुल्लाह, कुछ ख्वाहिश नहीं रखता है, मगर हाँ वह कह दें कि अशफाक मैं तुझसे राजी हूँ, तो मेरा बंदा है और मैंने तेरी बंदगी को कबूल कर लिया। तो कहता है कि ए ईमान वालों, मदद मांगो और सब्र और नमाज से। यानी कह रहा है कि ए ईमान वालों, मदद मांगो और सब्र और नमाज से। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये कहाँ है? सूरह बकरा में लिखा हुआ है, आयत 153। दूसरी जगह फरमाता है, खुश खबरी सुना दो इन सब्र करने वाले को, जब उनका कोई मुसीबत पहुंचे तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं, बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाला है। एजन 55-52। फिर फरमाता है, यही है जिन पर बरकत है उनके रब की तरफ और रहमत यही है, यही लोग हिदायत वाले हैं, हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये कौल आपके जनाब बारी ताला के लिख देते हैं। अब समझना आपका काम है, आपका सब्र व शुक्र है, आपको इसके दरबार में मकबूल व मुकर्रब करेगा। और खुदा नखास्ता अगर आप हद से आगे बढ़ेंगे तो आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखी हैं। आपका नाला व शान आहवजारी सीना को बेमुज जिंदा नहीं रख सकती, ना मौत से बच जा सकती है। हाँ, सब्र करना, कलमा और दुरूद पढ़ना और बख्शना मेरे लिए कि कुछ सोदमंद साबित हो सके। यानी वो अपनी मम्मी को लिखता है, सब्र करना, कलमा पढ़ना, दुरूद पढ़ना, रोना धोना मत। बस मेरी अच्छी माँ मेरी खताएं माफ कर फरमा। यानी कह रहा है कि मेरी अच्छी माँ, मेरी जो भी खताएं हैं उसे माफ करना। मशगूल ब याद खुदा हो जाओ, यानी खुदा की यादों में मशगूल हो जाओ, नमाज रोजा पर हो। उसकी मर्जी यही थी कि और कौन है जो उसके हुक्म को टाल सकते, यानी खुदा के हुक्म को कौन टाल सकता है, उसकी मर्जी थी। मैंने आपको दुख पहुंचाया, आपको बुढ़ापा बर्बाद किया, आपकी जिंदगी ज़ैक में हो गई। हाँ, जाहिरन सबब असबाब हैं, इस में से एक मैं हूं, मगर मौला की मर्जी और उसके हुक्म हर बात में पोशीदा रहता है। समझदार बात को मिन जानिबुल्लाह समझते हैं और ना समझने इंसान की तरफ ख्याल दौड़ाते हैं। इससे कबल एक कार्ड फैसले के मुतालिक मिला हो। कैसे मजे की बात है कि अपने कलम से अपनी मौत की खबर आपको भेज रहा हूं। यानी लिख रहा है कि मजे की बात यह है कि मैं अपनी मौत की खबर अपनी कलम से लिख कर भेज रहा हूं। मैंने एक किताब लिखनी शुरू की थी और वह तकमील को न पहुंच सकी। खबर मालिक की मर्जी ही न थी, जिसमें मेरा मकसद बच्चों के लिए नसीहत करना था। यानी उस किताब में क्या था? बच्चों के लिए नसीहत करना था। खैर, उनके लिए जो मैदान अमल है और जो सामने आए उस पर गामजन हो। मुझे जो लिखना है थोड़ा सबको लिख दूंगा, सब अपना अपना मतलब निकाल लें। मुझे तो सबसे जरूरी आपको लिखना था, और यूं तो ये मजमून वाहिद तस्वुर किया जाए। सबों से सब्र की गुजारिश है, यानी सब किसी से सब्र से गुजारिश है। लिख रहा है, सब्र ही खुशी की कुंजी है। यानी कह रहा है कि सब्र ही क्या है? खुशी की कुंजी है।
مجھے بو کی پریشانیوں کا بھی علم ہے اور آپ سب کو خوف تمہیں ایسے وقت میں اضافہ غم کا ہے، مگر مولا کا مرضی ٹالی جا سکتی ہے نہیں، یعنی خدا کی مرضی ٹال نہیں جا سکتا ہے، وہ ہر صورت سے آزمائش کر رہا ہے، تم صبر کو ہاتھ سے نکلنے نہ دو، تو دوست کی طرف سے خوشی و غم ملے مسکراتے ہوئے چہرے اور مطمئن دل کے ساتھ قبول کرو تو فلاح دینی دنیاوی حاصل کر سکو۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ خط کو تم کو میری موت سے پہلے ہی مل جائے، یعنی لکھ رہا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میری موت یا اس کی میری موت سے پہلے ہی مل جائے، یعنی کہہ رہا ہے کہ کوشش کروں گا کہ یہ خط میری موت سے آپ کو پہلے ہی مل جائے، تمہارے دکھ میں کمی ہو جائے اور تم سوچ سکو کہ مرنے والا کیا بات ہے کہ مرتے ہوئے بھی مطمئن اور خوش ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ خط میرے مرنے سے پہلے مل جائے، دکھ میں کمی ہو جائے اور سوچ سکو کہ مرنے والے کیا بات ہے کہ مرتے وقت بھی خوش ہیں۔ لکھ رہا ہے کہ فنا ہے سب کے لیے، ہم پہ سب کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک وقت جاتے کبریا کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کون ایسا ہے جو مرا نہ ہو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں جو مرا نہ ہو، جس نے بساط عالم پر زندگی کے مہرے بچھائے موت کی ہاتھوں ضرور مات کھائی ہے، پس اس کا غم بیکار ہے اور آنے والی اور ضرور آنے والی بات کے لیے پریشان ہونا سراسر غلطی ہے۔ اب رہی محبت ڈاہ موہ پریم، یہ سب دنیاوی دھندے ہیں، خدا سے محبت کرو، یعنی دنیاوی محبت سب بیکار ہے، یہ سب دھندا ہے، خدا سے محبت کرو اور اس کو پوجو جو ہمیشہ زندہ قائم رہے گا، تمہیں اپنی بقیہ زندگی میں کبھی اس کے لیے رونا نہیں پڑے گا، بس اسی سے محبت کرو اور اسی کو سمجھو۔ عقل، دلائل، مذہبی مسائل، فلسفیانہ محبت دکھی ہوئے دل پر نمک مرچ کا کام کرتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ سوچیں گی میں نے اپنی کرتوتوں سے آپ کو بڑھاپا خراب کیا، بھائیوں اور دیگر اعزاز زندگی دکھ کی زندگی بنا دی، میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا حکم روز ازل سے ایسا ہی تھا، سو ہو کر رہا، جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کی اسباب پیش ترس ہونے شروع ہوتی ہے، اور جب اسباباً پایا تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، بات پوری ہو جاتی ہے، پس میرے لیے یہ موت کا دن تھا، سو مجھے ملا اور تمہارے لیے دکھ، یعنی میرے لیے موت تمہارے لیے دکھ، بڑھاپے کا دکھ کا اور سینہ کو بے لکھی تھی، وہ تمہیں مل رہی ہے جو جس کے لیے اس نے مناسب سمجھا اور وہ اسے تقسیم کر دیا، پس کون ہے جو شکو کرے اور لب شکایت کے واسطے کھولے؟ ہم رضاکار ہیں، ہم پر ہے بہر حال پہ یہ فرض، شکر حق لب پہ رہے سکو ادا نہ کریں، مان لیے فیصلہ دوست کو بے چون و چرا، فکر امروز ہی رکھیں غم فردا نہ کریں۔ اس نے تم کو غم اٹھانے کے لیے منتخب کیا اور مجھے منصور وقت بنانے کے لیے چن لیا، اگر تم کو زر یعقوب عطا کیا تو مجھے سنت یوسفی ادا کرنے کے لیے پکارا ہے، اگر تم کو ماتم کنا مسئلہ خاندانی نبوی بنانا چاہا، بنا دیا، تجھے متبع حسینی شہید تیغ ظفا کے خطاب سے نوازا، اس کی شان نرالی، اس کی ادا انوکھی، وہ ہر جگہ نئے رنگ ہیں، ہر رنگ میں ہر طرف نئے روپ میں جلواگر ہے، جو کچھ ہوا، جو ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہی ہے، ہوگا۔ کون ہے جو سرتابی کرے اور
کون ہے جو اس کے حکم سے باہر جا سکے؟ بس اسی پر نظر رکھو اور صبر و قرار ہاتھ سے نہ جاؤ نہیں دو۔ شکر کرو کہ اس کی امانت اسی کی طرف جا رہی ہے، یعنی شکر کرو جس نے پیدا کیا اس کی امانت تھا اسی کے پاس جا رہا ہے۔ سانے اپنے منصوب کو بگاڑنا چاہتا ہے، پھر تم کون ترپنے والے ہو؟ اس کی چیز تھی اس کو اختیار ہے، یعنی اس کی چیز ہے اس کو اختیار ہے۔ صبر کرو صبر، اور بقیہ زندگی کا بیش بہا وقت میرے لیے رونے میں صرف نہ کرو بلکہ اس سفر کی تیاری میں لگ جاؤ، ایک دن درپیش ہے، یعنی ہمارے لیے رونا دھونا بند کرو، آپ اپنے عبادت میں لگ جاؤ، آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ عبادت میں ہی کیا ہے؟ مغفرت، عبادت کرو گے ہی آپ کا مغفرت ہے۔ گناہوں میں وقت نہ گزارو، یہی کام آئے گا۔ غفلت چھوڑو، اب اس کو پکڑو، دنیا فنا ہونے والی ہے اور تمہارا بھی بڑھاپا ہے، یعنی دنیا داری چھوڑو، عبادت میں لگ جاؤ، تمہارا باری بھی ہے۔ اچھا میری خطائیں معاف کرو اور مجھے اپنے حقوق سے سبق دوست کر تم خدا کی دین میں دیتا ہوں، یعنی ہم کو معاف کرو اور مجھے اپنے حق کے لیے ریٹائر، یعنی اس دنیا سے خط کر خدا کے دین میں دیتا ہوں۔ وہ تمہیں نیک بیوی اور صابرہ بیوی بنائے، آمین۔ بھاؤ زوار بھائیوں، الفراقی بینی و بیگم، تم آپس میں مل جل کر رہنا اور دکھیا اور بدقسمت ماں کی خدمت میں لگی رہنا۔ اپنے بھائیوں کو کہتا ہے اب کہ اپنے بدقسمت ماں کی خدمت میں لگی رہیں اور انہیں بقیہ زندگی کو سکون سے گزارنے کا موقع دینا ہے۔ اگر تم لوگ ایسے ہی آپ میں شکایت کرتے رہے اور تمہارے دل میں ہی یہ رہی تو پھر کچھ لطف نہیں، آپس میں شیر و شکر بن کر رہنا، جدا نہ ہونا، یعنی آپس میں مل جل کر نہ الگ مت ہونا۔ میری تو یہی خواہش ہے اور مجھے معافی دینا خدا کی مرضی یہی تھی۔ بھائیو تم نے تا انتہائی کوشش کی لیکن موت اور خدا کا حکم ٹالے نہیں ٹلتا اور پورا ہو کر ہی رہے گا۔ تم بھی مجبور ہو صبر اور شکر کرنا، خدا کی مرضی میں ہی ایسی تھی۔ میں نے بتائی دیتا ہوں کہ میں ایک پرسکون موت مر رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سا خیال مجھے مست اور خوش بنائے ہوئے ہیں۔ دل اندر پلا چلا جاتا ہے، مجھے قطعی خیال نہیں گزرتا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ مریں گے تو سب ہی، کچھ میں ہی نہیں مر رہا ہوں۔ تم خدا پر نظر رکھو اور بجائے رونے دھونے کے میرے لیے ایصال ثواب میں لگو، یعنی بنا روئے دھوئے میرے لیے ایصال ثواب پہنچاؤ۔ زیادہ کیا لکھوں، خدا تم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مجھے گناہ گار بندے کو اپنے زوار رحمت میں جگت دے۔ فقط اسفق اللہ وارسی۔ یہ خط کس نے لکھا؟ تو یہ خط نے لکھا تھا اپنے ممی کو، اپنے بھائیوں کو لکھا تھا، اپنے دوست وغیرہ کو لکھا تھا۔ کس نے؟ اپنے موت سے جانے سے پہلے، اس دنیا کو پھانسی ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے ماں کو لکھا تھا یہ خط، کیونکہ آپ کا بیٹا کو پھانسی دینے والا ہے حکومت نے، اور جو خدا کا حکم ہے وہ ہو کے رہیے گا۔ سمجھ گئے؟ اب لفظ معنی ہے ملک جاودانی، ہمیشہ رہنے والا ملک۔ موقوف اللتوا میں وقف کیا گیا۔ بقا یعنی دوام، پائیدار۔ ناس لاس، میت، مادی یعنی دنیاوی، بکا گرگرانا، یہ ہے سب آپ کا لفظ و معنی ہے، اس میں کچھ بتانے کا نہیں، آپ لوگ پڑھ لے گا۔ تو وہ یہاں لاش لکھا ہے کہ آپ نے پڑھا، ہم لوگوں نے پڑھا، ماں کے نام کے لکھا گیا
بیٹے اشفاق اللہ خان کا خط آپ نے پڑھا، بالکل ہم لوگ نے پڑھا۔ اس خط میں بیٹے کا فرض اور ماں سے محبت دونوں پہلو ابھرتے ہیں۔ بالکل اشفاق اللہ کسی مورچے پر کمزور نہیں ہے۔ اشفاق اللہ کے کردار میں بلندی، ہمتی، حق گوئی، صداقت، ثابت قدمی اور صبر و استقامت اور صاف کا پتہ چلتا ہے۔ اشفاق اللہ نے اپنی ماں اور اہل خاندان کو ذہنی طور پر ان کی شہادت کے لیے تیار ہونے کی تلقین کی ہے۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ اب میرا شہادت ہونے والا ہے، شہید ہونے والا ہوں۔ انہوں نے سیاسی سوالات نہیں قائم کیے اور نہ ہی سیاسی تعویلیں پیش کی ہیں، بلکہ وہ تہذیبی، ثقافتی، ادبی یا مذہبی منطق پیش کرتے ہوئے ملک و قوم کے لیے شہادت کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان شاعر بھی تھے۔ اس مختصر خط میں اچھی خاصی شاعرہ گفتگو موجود ہے، یعنی اس میں اچھی ساری شاعرانہ بھی موجود ہے، کیونکہ وہ ایک شاعر بھی تھے۔ بچپن میں انہوں نے شاعر لکھنا شروع کر دیا تھا، سمجھ گئے؟ تو یہ تھا آپ کا اشفاق اللہ خان کے بارے میں پورا ڈیٹیل بک ریڈنگ۔ تو یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا بک ریڈنگ آج۔ اب بچا نیکسٹ لیکچر ہوگا جب نیکسٹ، تو وہ ہوگا آپ کا سبجیکٹو کوشچن۔ تو آج ہم لوگ آج تک کے لیے یہیں تک پھر رکھتا ہوں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سبجیکٹو کے ساتھ۔ تو آج تک کے لیے یہیں تک، خدا حافظ، تھینک یو۔